السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ حضرات سامعین کرام، آپ کو معلوم کہ الحمدللہ ہم نے سوال و جواب کی نشست قائم کی ہے، اور آئے دن ہمارے بھائیوں کے اور دوستوں کے سوالات آتے رہتے ہیں، جن سوالوں کی تحقیق کر کے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم آپ کے سامنے جواب پیش کرتے ہیں۔ اس مرتبہ ہمارے بھائی نوشاد شیخ جو صوبہ بہار سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا ایک سوال آیا ہے کہ کیا وطر کے بعد آدمی نفلی نماز پڑھ سکتا ہے؟ یعنی آدمی نے وطر کی نماز پڑھ لی اور اس کے بعد وہ رات کے کسی حصے میں بیدار ہوا، وہ مزید نفلی نمازیں پڑھنا چاہتا ہے، مزید تہجد کی نماز پڑھنا چاہتا ہے، تو کیا ایسا آدمی وطر کے بعد بھی نفلی نماز ادا کر سکتا ہے؟ اس سوال کا جواب دینے سے پہلے آپ یہ جان لیجئے کہ یہ مسئلہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے بارے میں علماء امت کا بہت اختلاف ہے۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ وطر کے بعد اب کوئی نماز نہیں، چونکہ وطر آخری نماز ہے، وطر کے بعد کوئی بھی نماز پڑھنا درست نہیں۔ بعض علماء اس بات کے قائل ہیں کہ اگر آپ نے وطر کی نماز پڑھ لی ہے اور رات کے کسی حصے میں آپ کی آنکھ کھلی، آپ بیدار ہوئے، تو آپ یہ طریقہ اپنائیے کہ آپ ایک رکعت پڑھ کر کے اپنی پچھلی وطر کو توڑ دیجیے۔ یعنی ایک رکعت پڑھ کر کے آپ نے جو وطر پڑھی ہے عشاء کے متصل فوراً بعد، اس کو آپ جفت بنا لیجئے، تب آپ کی طاق والی عدد ختم ہو جائے گی، وطر ختم ہو جائے گی اور وہ آپ کی نماز نفلی ہو جائے گی۔ یہ بھی بعض علماء کرام کا کہنا ہے۔ بعض علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ وطر کے بعد رات کے کسی بھی حصے میں نفلی نماز پڑھنا چاہتے ہیں، آپ نے پڑھ لیا وطر، اس کے بعد آپ کا دل کہہ رہا ہے نفلی نماز پڑھنے کا، تو آپ ایسا کیجئے کہ آپ نفلی نماز پڑھیے، اس کے بعد دوبارہ آپ وطر کی نماز پڑھ لیجئے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تم اپنی وطر کو آخری نماز بناؤ۔ تو آپ نے ایک مرتبہ تو وطر پڑھ لیے، لیکن اب مزید نفلی نماز پڑھنے کا دل کر رہا تو آپ نفلی نماز پڑھیے اور اس کے بعد بھی آپ وطر پڑھ لیجئے۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ جو تینوں اقوال میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، یہ تینوں اقوال قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہیں۔ ان تینوں اقوال پر کوئی بھی دلیل ایسی نہیں ہے، واضح نصوص، واضح دلائل جو اس بات کو ثابت کریں کہ یہ کام کیے جا سکتے ہیں۔ پہلی بات جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ بعض علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ وطر کے بعد کوئی نماز نہیں، اس بارے میں بھی کوئی دلیل نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بھی صحیح حدیث ایسی ثابت نہیں ہے جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہو کہ وطر کے بعد نماز پڑھنا منع۔ کہیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان نہیں فرمائی۔ اسی طرح سے جو علماء کرام یہ بات کہتے ہیں کہ اگر آپ نے عشاء کے فوراً بعد وطر پڑھ لی ہے اور رات کے کسی حصے میں آپ مزید نفلی نماز پڑھنا چاہتے ہیں، تو آپ ایسا کیجئے کہ ایک رکعت آپ وطر پڑھیے، ایک رکعت آپ پڑھیے اور اپنے پچھلے وطر کو توڑ دیجئے۔ یہ بھی طریقہ غلط ہے، سنت کے خلاف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے ایسا قطعاً ثابت نہیں ہے کہ لوگ اپنے وطر کو توڑنے کے لیے ایسا کیا کرتے تھے۔ اور میرے بھائی یہ بات کیسے درست ہو سکتی ہے؟ آپ نے وطر کی نماز پڑھی، آپ نے نیت کر کے پڑھی کہ میں نے وطر پڑھا، وہ عمل مکمل ہو گیا، نیت مکمل ہو گئی، نیت آپ نے جس عمل کے تعلق سے کیا تھا وہ عمل بھی مکمل ہو گیا، لہذا آپ اس نیت کو توڑا کیسے جا سکتا ہے؟ عمل جب مکمل ہوا تو اس عمل کو توڑا کیسے جا سکتا ہے دوبارہ ایک رکعت پڑھ کر کے؟ یہ بات غلط ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو لوگ ایک رکعت پڑھ کر کے اپنے پچھلی وطر کو توڑتے ہیں، تو بھائی آپ ایک رکعت پڑھتے ہو کس چیز کی نیت کرتے ہو؟ اگر آپ وطر کی نیت کر رہے ہیں ایک رکعت پڑھ کر کے، تو ایک رات میں دو وطر ہو جا رہی ہے۔ ایک وطر تو وہ جس کی آپ نے پہلے نیت کی تھی، ایک وطر یہ جس کی ابھی آپ نیت کر رہے ہو، جس سے آپ کا مقصد ہے تاکہ وطر کو توڑا جا سکے، تو ایک رات میں تو دو وطر ہو گئی۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ ایک رات میں دو وطر ہے، ایک رات میں دو وطر نہیں ہے۔ ترمذی کی صحیح روایت ہے 468 یعنی 468 نمبر کی روایت، حضرت طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ایک رات میں دو وطر نہیں، لہذا ایک رات میں دو وطر کیسے ہو سکتا ہے؟ اور دوسری بات، اگر آپ یہ کہو گے میں تو نفلی کی نیت کر رہا ہوں، نفل نماز کی نیت کر رہا ہوں تاکہ اپنے پچھلے وطر کو توڑوں، تو میرے بھائی نفل نماز ایک رکعت ہوتی نہیں، نفل تو جفت ہوتی ہے، 2 4 6 8 رکعت ہوتی ہے۔ آپ نفلی نماز ایک رکعت بھی نہیں پڑھ سکتے ہو کہ آپ اس کو طاق کی عدد میں پڑھو۔ لہذا کسی بھی صورت میں بات درست نہیں ہے کہ آدمی اپنے وطر کو توڑے اس طریقے سے کہ ایک رکعت پڑھ کر کے اپنے پچھلے وطر کو توڑ دے، اس کے بعد جتنا چاہے وہ نفلی نماز پڑھے، اس کے بعد دوبارہ وطر پڑھے۔ یہ طریقہ بھی سنت کے خلاف ہے اور کسی بھی صورت میں درست نہیں۔ اسی طرح سے جن علماء کرام نے یہ بات کہی ہے کہ اگر آپ وطر کے بعد نفلی نماز پڑھنا چاہتے ہیں، آپ نے وطر پڑھ لی اور مزید اس کے بعد آپ کا دل کہا کہ میں اور نفلی نماز پڑھوں اور تہجد پڑھوں،
تو آپ ایسا کیجئے کہ آپ تہجد پڑھ لیجئے، آپ نفلی نماز پڑھ لیجئے، اس کے بعد آپ پھر سے دوبارہ وتر پڑھ لیجئے۔ یہ طریقہ بھی سنت کے خلاف ہے، اس لیے کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے ترمذی کی 468 نمبر کی روایت طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیش کی، جس میں انہوں نے بیان فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات میں 2 وتر پڑھنے سے منع فرمایا، لہذا ایک رات میں 2 وتر ہو جائے گی اگر آپ تہجد کے بعد نفلی نماز پڑھنے کے بعد دوبارہ وتر پڑھیں گے۔ تو یہ تینوں قول قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے اور کسی بھی صورت میں یہ چیز درست نہیں ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، صحیح بات یہ ہے جس پر اکثر علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ وتر کے بعد بھی آدمی نفلی نماز پڑھ سکتا ہے، تہجد کی نماز پڑھ سکتا ہے، اگر اس کا دل جتنا چاہے 2 کر کے جتنا بھی چاہے وہ وتر کے بعد بھی نماز پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، اور بہت ساری اس بارے میں دلیلیں ہیں جو بھی میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں۔ لیکن دلیل پیش کرنے سے پہلے ایک تمہید کے طور پہ بات آپ یاد رکھیے کہ وہ لوگ جو وتر کی نماز پڑھ لی، جو وتر کی نماز ابھی عشاء کے فوراً بعد وہ نفلی نماز یا تراویح کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، تو ان سے میری یہ گزارش ہے کہ اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہو تو آپ تراویح کی نماز پڑھنے کے بعد آپ وتر کی نماز کو مت پڑھیے، وتر کی نماز کو مت پڑھیے۔ اگر آپ کا یہ ارادہ ہے کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں اٹھ کر کے اور نفلی نماز پڑھوں گا، تو آپ وتر کی نماز کو چھوڑ دیجیے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اپنے وتر کی نماز کو آخری نماز بناؤ، لہذا آپ اپنی وتر کی نماز کو چھوڑ کر کے صرف تراویح کی نماز پڑھیے، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں یا رات کے کسی بھی حصے میں جب آپ کا دل کہے تو آپ تہجد کی نماز نفلی نماز پڑھ لیجیے، اس کے بعد وتر پڑھیے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اگر آپ اکیلے نماز پڑھ لیں، اگر آپ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہو کہ آپ کا کوئی امام ہو، جیسے امام کے پیچھے آپ تراویح پڑھ رہے ہو یا گھر ہی میں آپ جماعت قائم کر کے ایک امام کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہو، تو جماعت کے ساتھ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہو تو اگرچہ آپ کا رات کے آخری حصے میں مزید نفلی نماز اور پڑھنے کا ارادہ ہے، تب بھی آپ اپنی وتر کی نماز کو مت چھوڑیے۔ اگر امام وتر کی نماز پڑھا رہا ہے، امام وتر کی نماز پڑھا رہا ہے تو مقتدی کو چاہیے کہ وہ امام کے پیچھے وتر کی نماز پڑھے، گرچہ اس کا یہ ارادہ ہے کہ میں رات کے آخری حصے میں نفلی نماز پڑھوں گا۔ آپ رات کے آخری حصے میں نماز پڑھی، اس میں کوئی شک کی بات نہیں، پڑھیے، لیکن امام کے ساتھ آپ وتر کی نماز پڑھ لیجئے، اس لیے کہ اس کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی رمضان المبارک کے مہینے میں امام کے پیچھے تراویح کی نماز پڑھتا ہے، اور جب تک امام سلام نہ پھیر دے تب تک وہ سلام نہیں پھیرتا، یعنی جب تک امام اپنے مصلی سے نہیں ہٹتا ہے تب تک وہ نہیں ہٹتا، جب تک امام نماز سے فارغ نہیں ہوتا تب تک وہ بھی فارغ نہیں ہوتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اتنی بڑی فضیلت بیان فرمائی کہ وہ پوری رات قیام اللیل کا ثواب پاتا ہے، پوری رات قیام اللیل کا نفلی نماز پڑھنے کا ثواب پاتا ہے میرے بھائیوں۔ لہذا اگر آپ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں ایک امام کے پیچھے، تو آپ کسی بھی صورت میں اپنے وتر کو مت چھوڑیے، وتر پڑھیے، اس لیے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے بات بھی جائز ہے کہ آپ وتر پڑھنے کے بعد بھی نفلی نمازیں پڑھ سکتے ہو، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ وتر پڑھنے کے بعد بھی آدمی نفلی نماز پڑھ سکتا ہے؟ سب سے پہلی دلیل ترمذی کی روایت ہے 471 نمبر کی 471، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کی راویہ ہیں، بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وتر کے بعد بھی 2 رکعت نماز ادا فرمایا کرتے تھے، 2 رکعت نفلی نماز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادا فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما رہے میرے بھائیوں، علامہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح میں بیان فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر کی نماز پڑھنے کے بعد 2 رکعت نفلی نماز پڑھ کر کے امت کو بتا دیا کہ وتر کے بعد بھی نفلی نماز پڑھنا جائز ہے۔ 2 رکعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی 2 ہی رکعت پڑھے گا، 2 رکعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا امت کے بتانے کے لیے کہ وتر کے بعد بھی نفلی نماز پڑھنا جائز ہے، اور جواز کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، لہذا وتر کے نماز کے بعد بھی نفلی نماز آدمی پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اسی طرح سے صحیح مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے 738 نمبر کی روایت میں 738، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری حصے میں وتر کے بعد بھی 2 رکعت نماز نفلی نماز ادا فرمایا کرتے تھے، اور 2 رکعت نماز بیٹھ کر کے ادا فرماتے، قیام بیٹھ کر کے کرتے تھے، پھر جب رکوع کرنا ہوتا تو آپ کھڑے ہو جاتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان فرمانے کہ وتر کے بعد بھی آپ سے 2 رکعت نفلی نماز پڑھنا ثابت ہے، لہذا آدمی وتر کے بعد نفلی نماز پڑھ سکتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ پہلی دلیل۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اوقات ہمیں ایسے بتائے ہیں جس میں نماز ہمیں نہیں پڑھنا ہے، جن اوقات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے، وہ اوقات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ بیان فرما دیا، جیسے جب سورج نکل رہا ہو، جب سورج طلوع ہو رہا ہو، تب ہمیں نماز پڑھنے سے باز آ جانا،
نفلی نماز مراد ہے اس سے. فرض نماز آدمی سورج طلوع ہوتے وقت بھی پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. نفلی نماز منع ہے. اسی طرح سے جب زوال شمس ہو، یعنی سورج بالکل بیچ آسمان پہ آ جائے اور زوال کے قریب ہو، زوال ہونے لگے، تو ایسی صورت میں بھی آدمی کو نفلی نماز نہیں پڑھنا ہے. اسی طرح سے جب سورج غروب ہو، غروب شمس ہو رہا ہو، تب بھی نفلی نماز ہمیں نہیں پڑھنا ہے. یہ چند اوقات ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نفلی نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے. لہذا اس کے علاوہ جتنے بھی اوقات ہیں، ان چند مخصوص اوقات کو چھوڑ کر کے رات اور دن کے کسی بھی حصے میں آدمی نفلی نماز پڑھ سکتا ہے. اور وطر کے بعد کے جو رات کے اوقات ہیں وہ بھی ان اوقات میں داخل ہیں، جواز والے اوقات میں. لہذا ایسے اوقات میں بھی آدمی وطر کے بعد بھی نفلی نماز پڑھ سکتا ہے. اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی شک کی بات نہیں، کوئی مذائقہ نہیں. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اوقات میں نماز پڑھنے سے منع نہیں فرمایا. تیسری دلیل یہ ہے کہ میرے بھائیوں، بخاری کی روایت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. حدیث نمبر ہے 998 یعنی 998. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیان فرمایا؟ اجعلوا آخر صلاتکم الوتر، تم اپنی وطر کو آخری نماز بناؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم اپنی آخری نماز وطر کو بناؤ. میرے بھائیوں، آپ خود غور کیجئے، در حقیقت یہی وہ حدیث ہے جس سے ہمارے علماء کرام کو شبہ ہوا ہے کہ وطر کے بعد کوئی نماز نہیں، وطر کے بعد نماز ہے ہی نہیں. یہی وہ حدیث ہے، جبکہ اس حدیث میں ایسا کہیں ذکر نہیں ہے کہ وطر کے بعد نماز نہیں. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بلاغت دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا زیادہ بلیغ اللسان تھے اور فصیح اللسان، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا بہترین جملہ بیان فرمایا، اجعلوا آخر صلاتکم الوتر، تم اپنے وطر کی نماز کو آخری نماز بناؤ. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قطعاً نہیں فرمایا کہ لا تصلوا بعد الوتر، وطر کے بعد کوئی نماز نہ پڑھو. اگر وطر کے بعد نماز پڑھنا منع ہوتا، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث سے یہ کہنا چاہتے کہ وطر کے بعد کوئی نماز نہیں ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور زیادہ واضح الفاظ میں یہ بات بیان فرما سکتے تھے کہ لا تصلوا بعد الوتر، وطر کے بعد کوئی نماز نہیں، لہذا وطر کے بعد تم نماز نہ پڑھو. لیکن میرے بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بلاغت دیکھیے اور جملوں کی ترتیب اور اس کی رعایت دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وطر کو آخری نماز بناؤ. یعنی اس سے صرف اتنا ثابت ہوتا ہے کہ وطر کو آخری نماز بنانا سنت ہے، مستحب ہے، افضل ہے، بہتر ہے. آدمی کو ہمیشہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وطر کو سب سے اخیر میں پڑھے. اگر اس کا تہجد یا نفلی نماز پڑھنے کا ارادہ ہے تو وطر کو عشاء کے فوراً بعد نہ پڑھے، بلکہ رات کے آخری حصے میں پڑھے نفلی نماز پڑھنے کے بعد. یہ اس حدیث کا مطلب ہے. یعنی آدمی کے لیے افضل اور بہتر ہے کہ وطر کو آخری نماز بنانے کی کوشش کرے. البتہ اگر کوئی نہیں بنا پایا ہے تو اس حدیث کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ وطر کے بعد وہ نفلی نماز ہی نہ پڑھے. اس لیے میرے بھائیو، علامہ البانی رحمۃ اللہ نے اتنا بیان فرمایا ہے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع فرماتے کہ وطر کے بعد کوئی نماز نہیں ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ سکتے تھے کہ لا تصلوا بعد المغرب، مغرب کے بعد لا تصلوا بعد الوتر، تم وطر کے بعد نماز ہی نہ پڑھو. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات قطعاً نہیں بیان فرمائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا کہا وطر کو آخری نماز بناؤ، لہذا ہمیں آخری نماز بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. البتہ اگر ہم نے عشاء کے فوراً بعد وطر پڑھ لی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ آدمی وطر کے بعد بھی نفلی نماز پڑھ سکتا ہے. جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بہت سارے دلائل دی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرے مولا تو ہم تمام مسلمان بھائیوں کو مسائل کو سمجھنے، دین کے مسائل کو سمجھ کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.